حسبي ربي جل الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور تاجدار دو جہاں علیہ التحیۃ و ثنا کی نگاہ لطف و عنایت سے ہم بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ نبی دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی سماعت اور قرات آپ کی مجالست ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مس ہے، جب کتاب چھپے گی تو اس کے اندر یہ کلمات بھی ہوں گے۔ تو آج ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی کیا ہے اور صرفی اور نحوی اعتبار سے اس کی توضیحات کیا ہے۔ قال فعل مثبت ماضی معروف ہے، صیغۃ واحد مذکر غائب ہے۔ اس کا معنی ہے اس نے کہا۔ یہ تب ہوگا جب اس کے بعد اس کا فاعل نہ ہو۔ یہاں چونکہ اس کا فاعل ہے لہذا اس کا معنی اس نے کہا نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے کہ لفظوں کے معنی نسبت سے بدلتے رہتے ہیں۔ قالا کا معنی کہا بھی ہوگا، قالا کا معنی عرض کیا بھی ہوگا، قالا کا معنی ارشاد فرمایا بھی ہوگا۔ یہاں کہنا چاہیے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا کم از کم یہ کہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ بارگاہ رسالت میں آپ کا جتنا بھی ادب کیا جائے وہ ادب کم ہے، اس لیے کہ تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کی رفعتیں اور عصمتیں ہمارے وہم و گمان سے بھی بلند ہیں۔ جب بھی تاجدار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہو تو ایک ایک لفظ کو تول کر بولنا چاہیے اور تول کر لکھنا چاہیے۔ تعظیم و تکریم کے اور ادب و احترام کے سارے قرینے اور سارے سلیقے اس دہلیز نور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ قالا فعل مثبت ماضی معروف ہے۔ چلیں اس کی گردان کرتے ہیں، اور گردان پچھلے سبق میں ہم نے یاد کر لی تھی، اور میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ آپ کو الطریقۃ الحدیثہ میں بھی یہ مل جائے گی اور مصباح الصرف میں بھی یہ مل جائے گی۔ قالا میں چونکہ عین کلمہ پڑھا ہے ہم نے مصباح الصرف میں کہ 3 کلمے ہوتے ہیں، ایک فا کلمہ ہوتا ہے، ایک عین کلمہ ہوتا ہے اور ایک لام کلمہ ہوتا ہے۔ قالا میں فا کلمہ تو قاف ہے، عین کلمہ واو تھا جو الف ہو گیا ہے، اور لام کلمہ لام ہی ہے، یعنی قالا اصل میں قاوالا ہے۔ جب اصل میں قاوالا ہے تو قالا کیوں بن گیا ہے اور کیسے بن گیا ہے، یہ ابھی آپ کی سٹیج نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی اور صحت دی تو بہت جلد آپ کو یہ بھی علم ہو جائے گا کہ قالا قاوالا تھا، پھر قاوالا سے قالا کیوں ہوا اور کیسے ہوا۔ ابتدا میں آپ کے ذہنوں پر میں زیادہ بوجھ نہیں ڈالنا چاہتا، اور رفتہ رفتہ تدریجاً عربی زبان کے یہ اسرار اور رموز اور نزاکتیں آپ کو عرض کروں گا، تو پھر آپ کو یہ علم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کے لیے
عربی زبان کا انتخاب کیوں فرمایا ہے اور اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو عرب لوگوں میں کیوں بھیجا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ عربی زبان میں اتنی وسعتیں ہیں اور عربی زبان کی اتنی نزاکتیں ہیں جو دوسری زبانوں کے اندر موجود نہیں ہیں۔ تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ قالا اصل میں قاوالا ہے، اس کے سارے سیغوں کے اندر تبدیلی ہے، لیکن گردان کو یاد کرنا آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا، گردان آپ کو آسانی سے یاد ہو جائے گی۔ میرے ساتھ آپ پڑھیں گے، قالا، قالا، قالو، قالت، قالتا، قلنا، قلتا، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتنا، قلتو، قلنا۔ ایک بار پھر پڑھ دیتا ہوں، قال، قالا، قالو، قالت، قالتا، قلنا، قلت، قلتما، قلتم، قلتی، قلتما، قلتن، قلتو، قلنا۔ اور قال فعل ہے، رسول اسم ہے، اور اگر آپ غور کریں تو دیکھیں کہ کیا رسول کے اندر آپ کو اسم کی 10 علامات میں سے کوئی علامت نظر آ رہی ہے؟ آئندہ سے جب بھی آپ نے سبق پڑھنا ہے تو سبق کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ فنون جو ہیں، یعنی یہ عربی زبان کے علوم جو ہیں، ان کو پڑھنے کا ادب یہ ہے کہ پڑھنے سے پہلے جو سبق پڑھنا ہو اس کو طالب علم کم از کم 3 مرتبہ دیکھتا ہے۔ تو آئندہ سے آپ کے ذمہ یہ ڈیوٹی ہے اور آپ کا یہ فرض ہے اور آپ پر یہ لازم اور ضروری ہے کہ جو اب آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ ہم کتنا سبق پڑھتے ہیں، تو آپ نے اس سبق میں پہلے سے غور و فکر کرنا ہے۔ تو دیکھیں کہ رسول کے اندر کون سی اسم کی علامت ہے۔ تھوڑی دیر کے توقف کے بعد میں عرض کرتا ہوں اور پھر دیکھیں کہ جو آپ نے سوچی تھی کیا وہی علامت ہے۔ رسول کے اندر علامت یہ ہے کہ رسول مضاف ہے، اور مضاف ہونا یہ اسم کی علامت تھی۔ اب وہ مرکب جو مرکب اضافی ہو جس میں پہلا جز مضاف ہو اور دوسرا جز مضاف الیہ ہو، اس کی بہت ساری علامات ہیں کہ کیسے پتہ چلتا ہے۔ ایک آپ کو آسان سی علامت میں عرض کر دیتا ہوں، وہ علامت آپ دیکھیں گے کہ جب ترجمہ کریں گے اس کا تو اس کے ترجمہ کے اندر کا، کی، کے، ان میں سے کوئی کلمہ آئے گا۔ تو اللہ کے رسول، تو کے آ گیا درمیان میں، لہذا پہلا جز مضاف ہے اور دوسرا جز مضاف الیہ ہے، یعنی رسول مضاف ہے اور اسم الجلالہ مضاف الیہ ہے۔ تو رسول کے اندر ایک علامت تو یہ ہے کہ یہ مضاف ہے، ایک اور علامت بھی ہے، اس کا بھی اس ابتدائی سٹیج میں اگر کسی میری بیٹی کو یا بیٹے کو معلوم ہے تو میرے لیے باعث افتخار ہے، لیکن مشکل ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ رسول کے اندر دوسری علامت یہ ہے کہ رسول مسند الیہ ہے، اور مسند الیہ وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے بارے کچھ کہا جاتا ہے۔ تو کہا کس نے کہا؟ رسول اللہ نے کہا، تو رسول مسند الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے، تو اس کے اندر اسم کی 2 علامات موجود ہیں۔ آگے ہے اسم الجلالہ۔ یہ بات آپ نے ذہن نشین رکھنی ہے کہ لفظ اللہ جو ہے، جب اس پر ہم کلام کریں گے، اس پر بحث کریں گے، اس پر ڈسکشن ہوگی، تو اس وقت اللہ نہیں کہنا، یہ بے ادبی ہے، یہ سوء ادب ہے۔ اور اہل ایمان با ادب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے با ادب ہوتے ہیں، انبیاء کے ہر ایک کے لیے با ادب ہوتے ہیں۔ بے ادب بے حیا ہوتا ہے اور صاحب ایمان بے حیا نہیں ہوتا۔ سب سے زیادہ اللہ کا ادب ہے اور پھر حسب مراتب سب کا ادب ہے۔ تو لفظ اللہ پر جب بھی آپ نے بحث کرنی ہے یا پوچھنا ہے آپ نے کچھ،
تو یہ نہیں کہنا کہ اللہ کیا ہے، یہ کہنا ہے کہ اسم الجلالہ کیا ہے۔ اور تاجدار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی ہو تو پھر اسم الرسالہ کہنا، یہ ادب ہے۔ تو اسم الجلالہ مضاف الیہ ہے، اور مضاف الیہ اکثر کہہ رہا ہوں، ہمیشہ نہیں کہہ رہا میں، مضاف الیہ جو ہے یہ اکثر مجرور ہوتا ہے، اور مجرور کا معنی یہ ہے کہ اکثر اس کے آخر میں ایک زیر یا دو زیریں ہوتی ہیں۔ تو اسم الجلالہ چونکہ مضاف الیہ ہے لہذا یہ مجرور ہے، اور مجرور ہونے کی وجہ سے اس کے آخر میں زیر ہے۔ اچھا، جب ہم نے کہا کہ یہ اسم الجلالہ ہے تو اسم ہے، اس میں اسم کی کون سی علامت ہے؟ اس میں اسم کی علامت الف لام ہے۔ تو الف لام ابتدا میں ہے، یہ اس کا اپنا نہیں ہے، اصل میں تھا الہن، اور الہن کا معنی ہے معبود، وہ سچا بھی ہو سکتا ہے، وہ جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب اس پر الف لام کو داخل کیا تو وہ اللہ ہو گیا، تو اس سے مراد معبود حقیقی ہو گیا۔ یہ بات بھی آپ نے پڑھی ہے کہ الف لام اور تنوین دونوں جمع نہیں ہوتے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ابتدا میں الف لام بھی ہو اور آخر میں تنوین بھی ہو، تو اس پر تنوین بھی نہیں آئی، اور اسم الجلالہ پر کبھی بھی تنوین نہیں آتی، اور تنوین نہ آنے کی وجہ یہ ہے کہ الف لام جو اس کی ابتدا میں ہے وہ اس کا حصہ بن گیا ہے۔ مجموعی طور پر رسول اللہ، مجموعی طور پر یہ فاعل ہے کالا کا، یعنی جو کام کرنے والا ہوتا ہے اسے فاعل کہتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب ہم تشریح پہ جائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ صلی بھی فعل مثبت ماض معروف ہے، اس کی گردان تھوڑی سی مشکل ہے، اس کی گردان کو آج ہم نہیں کریں گے، اس کی گردان کو پھر کریں گے، زیادہ بوجھ میں آپ کے ذہنوں پر نہیں ڈالنا چاہتا۔ اس کے بعد اسم الجلالہ ہے، وہ اس کا فاعل ہے، نہیں، اس کا معنی ہے رحمتیں کی اللہ نے علیہ آپ پر، یہ علیہ علا ہے، حرف جار ہے، اور ہو ضمیر جو ہے یہ مجرور ہے۔ یہ پڑھی ہوئی ہیں آپ نے، ہما ہم، ہا ہما ہننا، کل ہم نے 6 یاد کی تھی، اگلی میں نہیں یاد کرواتا آپ کو تاکہ آپ کے ذہنوں پر بوجھ نہ بنے۔ واؤ عاطفہ ہے جس کا معنی اور ہوتا ہے، اور سلمہ، سلمہ یہ بھی فعل مثبت ماضی معروف ہے، اور اس نے سلام بھیجا یا اس نے امن دیا۔ سلمہ کا معنی ہے اس نے امن دیا، اس نے سلامتی عطا فرمائی۔ اس کی گردان کر لیتے ہیں، اس کی گردان مشکل نہیں ہے، بس پہلا لفظ جب آ جاتا ہے تو ساری گردان جو ہے وہ آ جاتی ہے۔ تو سلمہ، سلما، سلمو، سلمت، سلمتا، سلمنا، سلمتا، سلمتما، سلمتم، سلمتی، سلمتما، سلمتن، سلمتو، سلمنا۔ ایک بار پھر کر لیتے ہیں۔ سلم، سلما، سلمو، سلمت، سلمتا، سلمنا، سلمت، سلمتما، سلمتم، سلمتی، سلمتما، سلمتن، سلمتو، سلمنا۔ اس نے محفوظ کیا، اس نے امن دیا، اس نے سلام بھیجا۔ تو رحمتیں نازل کیں اللہ تعالی نے ان پر، یعنی نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور سلام بھیجا۔ یہ تو اس کا لفظی معنی تھا، لیکن اس کا معنی ہوگا رحمت نازل فرمائے، فرمائیں اور فرمائے، یعنی دعائیہ کلمات تب بنے گئی جب ہم ترجمہ کریں کہ رحمت نازل فرمائے، اور اگر کہیں فرمائیں تو پھر اور ہے، اور فرمائے تو گویا ہم التجا کر رہے ہیں کہ والی تعالیٰ تو ان پر اپنی رحمتیں بھی نازل فرما اور ان پر سلام بھی بھیج۔ تو صلی کا معنی ہے رحمت نازل کی اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور سلام بھیجا یا آپ کو محفوظ کیا۔ تو اب دیکھیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں،
جب ہم اس طرح کہیں گے تو پھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ بھی کہہ دیتے ہیں، اور کہنا چاہیے زیادہ بہتر یہ ہے کہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہو، لیکن وہ تغرا ملتا نہیں ہے ابھی ان پیج میں۔ تو ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم اپنے قرآن حکیم اور اپنے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے کلمات طیبات سے ہمارے سینوں کی تاریکی کو دور فرمائے اور دلوں کے اندھیروں کو کافور فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔